الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ اللہ تمہیں چھوڑ دیں تو پھر کون ہے جو ان کے بعد تمہاری مدد کرے. اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کل کی جو آیہ کریمہ ہے اس کے آخری حصے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. بھروسہ کلی معنوں میں جب آپ دیکھیں گے، اصول اور ضابطوں میں دیکھیں گے، قرآن و سنت کے تحت دیکھیں گے تو دار دنیا عالم اسباب ہے. اللہ کریم نے سبب پیدا فرمائے ہیں، یہ اس کی مخلوق ہے. اور اصول و ضابطہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں. اللہ کریم نے عقل اور شعور جو عطا فرمایا ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے متصل آیات کو دیکھیں تو مشاورت، صاحب عقل کی رائے، ہر پہلو کے جو اسباب ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہوئے پھر معاملہ اللہ کریم کے سپرد کر دیا جائے. اس لیے کہ نتائج کا مالک بھی وہی ہے اور اختیار اس نے اسباب تک کا دیا ہے. اگر یہ گمان ہو کہ میرے ہی معاملات پر نتائج میں نے ہی مرتب کرنے ہیں تو تاریخ انسانی ان مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جہاں لوگوں نے اپنے زور بازو کو کل سمجھا ان کا اختتام کیا ہوا. کوئی کسی ایک مچھر کا شکار ہوا، کوئی غرق دریا ہوا، کسی کو آندھی نے لپیٹ دیا، کسی پر آگ اور کھنگر برسے. تو جو اصول اور ضابطہ ہے کہ وسائل، موجود وسائل، عقل اور شعور، مشاورت، تمام پہلوؤں سے اسباب اختیار کرتے ہوئے جو عمل ہے اس کی تکمیل آسان طریقے سے کی ہے. نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ مالک کل کائنات ہے، یہ اس کے دستے قدرت میں. اور بندہ مومن جو ہے وہ اس اصول پر چلتے ہوئے جب عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اعلیٰ ہے. اس لیے اس کا نتیجہ اعلیٰ ہے کہ اس کا ایمان ہے اللہ پر، اس کا ایمان ہے آخرت پر، اس کا ایمان ہے تقدیر پر، اس کا ایمان ہے کہ وہ مالک ہے اور ہم مخلوق ہیں، اس کا ایمان ہے کہ جو کچھ اپنے اللہ کی طرف سے اس میں بھلائی ہے، اس کا ایمان ہے کہ دار دنیا کی مشکلات سے گزرنا یہی امتحان ہے، یہ سایہ ہے، پرچھائی ہے، اصل نہیں ہے. اصل حیات اخروی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو اس کی یہ بنیادیں، تمام معنیات، یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ جن کا اقرار وہ اعلان کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے وہی بہتر ہے، وہی بہترین ہے، اور اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. ظاہری پہلوؤں میں آپ شہید کو دیکھتے ہیں کہ دنیا اسے کہے گی کہ اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن قانونی قدرت اور ہے. اللہ رب العالمین جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حیات، ایسی حیات ہے اسے کہ جسے تم سمجھ نہیں سکتے. اللہ کریم اسے اپنے حضور سے رزق عطا فرماتے. اب اپنے حضور سے رزق عطا فرمانے میں ایک عجیب پہلو ہے
ہر شے اللہ کی ہے، ہر ایک کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رزاق ہے، مخلوق مرزوق ہے، ساری کی ساری۔ مان رہی ہے یا نہیں مان رہی، ایک دن آئے گا کہ یہ حقیقت اسے ماننی پڑے گی۔ منکر بھی مانیں گے، مقابل بھی مانیں گے، منافق بھی مانیں گے، مشرک بھی مانیں گے، کوئی نہیں رہے گا کہ جو انکار کر پائے، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے۔ اس کے باوجود اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اپنے پاس سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ معاملہ کیسا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ حیات کیسی ہے، اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ وہ رزق کیسا ہے، اور یہ فرما دیا گیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کریم ہر وہ حصہ مخلوق کو عطا فرماتا ہے جو اس کی ضرورت ہے، اور وہ پہلو یا وہ ادراک جو ممکن ہی نہیں ہے وہاں فرما دیا جاتا ہے کہ تمہاری سمجھ سے بات باہر ہے، یعنی اس طرف اپنی سوچ کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، خطا کھا جاؤ۔ الحمدللہ دین اسلام کا اختیار کرنا اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ کے برگزیدہ ہستیاں، اللہ کریم کے انبیاء و رسول، اور اللہ کریم کے وہ بندے جنہیں اللہ نے توفیق عمل عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا۔ اور جب ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو اللہ کا احسان ہے کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کہیں انقطاع نہیں ہے۔ عدد میں کہیں کم ہے، کہیں زائد ہے، لیکن انقطاع نہیں ہے، اس لیے کہ جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کیفیات و برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ایمان ہے، جو بنیاد ہے جہان فانی کی وہ حیات۔ لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، فرمان ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمارے نزدیک، ہماری سائنس کے نزدیک کیا کلیے ہیں، یہ تمام کلیے الٹ جائیں گے جس دن آخری صاحب ایمان بندہ اٹھے گا۔ متصل ہے، اور قیامت کے دن جب امتیں جمع ہوں گی، اس روز جو تعداد لائن کے حوالے سے ہے، قطاروں کے حوالے سے ہے، اور انبیاء اور رسول کی امتوں کے حوالے سے ہے، تو بعض روایات میں ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ مخلوق ہے اور بہت زیادہ ہے، آپ خیال فرمائیں گے کہ میری امت تو نہیں ہے یہاں پر، تو معلوم ہوگا کہ یہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا عدد ہوگا، لیکن جس طرف اشارہ کیا جائے گا وہاں بے شمار مخلوق ہوگی کہ حد نظر نظر آئے گی۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا ہے، اگر قطاریں 120 ہیں تو 80 قطار وہ ہے جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کے بخشے جائیں گے، اور ان متعلقین کے حوالے سے بھی توکل ارشاد فرمایا کہ جو اللہ جل شانہ پر اعتبار کلی جنہیں نصیب ہوگا، اور یہ شرف ہے، یہ عطا ہے۔ یہ بندہ کہے کہ اس کی نسبت میری طرف ہے، نہیں، ہر شے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے، اور یہ بھی اس کی عطا ہے کہ وہ ہدایت عطا فرمائے، یقین محکم عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، اور اس پر تا دم واپسی قائم رہنا نصیب ہو۔ یہ تمام پہلو اللہ جل شانہ کی عطا سے ہیں۔ اگر ایک مسافر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہم سفر اختیار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سوار لوگ جو ہیں وہ راستے میں اترتے جاتے ہیں، اترتے جاتے ہیں، اترتے جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی منزل آ گئی۔ اپنے اسی سفر کو، اللہ اللہ کے سفر کو دیکھیں، کیفیات باطنی کے حصول کے سفر کو دیکھیں، تو ہمارے ساتھ کتنے لوگ چلتے ہیں، جہاں ہم پہنچے پہلے کتنے لوگ موجود تھے،
یہ نہیں ہے کہ ادار دنیا سے پردہ کر گئے، اسی حیات میں ہیں، اسی امتحان گاہ میں ہیں، لیکن کہیں سستی چھا گئی، کہیں قائلی چھا گئی، کہیں شبہات پیدا ہو گئے، کہیں کسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا، لیکن وہ جو اپنا سفر ہے اس کا رکنا، اس کا انحصار ہر سالک کے اپنے تعلق مع اللہ پر ہے۔ امور دنیا کی سر انجام دہی میں بڑی نزاکت، کہنے کو تو ایک انداز ہے کلام کا کہ وہ بات سچ بھی کہے لیکن نہ بتانے جیسی کہے۔ کتنی دفعہ ہم آپس میں سوال کرتے ہیں، کسی سے پوچھا جائے کہ کب تک قیام ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ابھی پہنچا ہوں۔ پوچھا جائے دن کتنے ہیں، بکچھ ہی دن ہیں۔ اب یہ وہ سوال اور جواب ہے جس میں سوال اور ہے اور جواب اور ہے۔ دانستہ یہ جواب دینا معاملہ اور ہے، نادانستہ گفتگو کہ یہ پہلو پھر معاملہ اور ہے۔ اور اگر جھوٹ کوئی بولتا ہے تو اس سے فرشتے دور جا کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنا تعفن پیدا ہوتا ہے کہ جو صاحب تحریر ہیں اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو وہ نہ لکھتے ہوں۔ تو جو عمل کوئی کرتا ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جب جھوٹ بولتا ہے تو اس سے دور جا کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی جب برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس سے دور جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کے حصوں اور ان امتحانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بے شمار زیر و بم ہمیں نظر آتا ہے، بے شمار تغیرات نظر آتے ہیں، لیکن ہر ایک اور ہر عمل کا انحصار اس کی اپنی ذات پر ہے۔ وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ امتحان ہے۔ اور سرخرو امتحان میں روز محشر اعلان ہوگا، لیکن اس امتحان سے نکلنا جب برزخ میں قدم رکھیں گے تو اس امتحان سے ہم نکلیں گے۔ پھر حساب کتاب کا دن روز محشر ہے، پھر عمل کی کتاب اور عمل کا رجسٹر جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ ہاں، ایک وہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعمال جو جاری رہیں گے، جنہیں ہم صدقہ جاریہ کے پہلوؤں میں بھی دیکھتے ہیں، جس سے لوگ مستفید ہو رہی ہوگی، جب تک ہوتی رہے گی ان کو اجر اور ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسا عمل جس سے مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، کمزور اور خطا کے پہلوؤں کا عمل چھوڑ گیا، جب تک وہ جاری رہے گا اس کا بھی حصہ پھر اسے ملتا رہے گا۔ ترویج دین میں بے شمار اللہ کریم کی عطا ہے، لیکن یہ بھی وہ پودا ہے، وہ بیج ہے کہ جو کسی کے قلب میں بیج دیا جائے تو جہاں تک اس کی چھاؤں جائے گی، جہاں تک اس کی ترقی جائے گی، جتنے وہ اعمال اختیار کرے گا، جتنے لوگوں تک وہ دین پہنچانے کا سبب ہوگا، جتنے لوگوں تک وہ دینی تعلیم پہنچانے کا سبب ہوگا، ظاہری پہلوؤں کی تربیت کا سبب ہوگا، باطنی پہلوؤں کا سبب ہوگا، وہ تمام اس بندے کا صدقہ جاریہ ہے جس نے اسے اس راہ کا دکھایا، اس راہ کی اسے تربیت دی۔ تو جب بھی اللہ اللہ کرتے ہیں یہ ایک عمل ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جب یہ دعوت حق آپ پہنچاتے ہیں، لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں، تو نہ صرف وہ عمل صالح ہے، اس کا اجر اور ثواب ہے، بلکہ صدقہ جاریہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ تسلسل قائم رہے گا، اس عمل کرنے والے کو چاہے دنیا سے وہ برزخ منتقل ہو جائے، اجر اور ثواب میسر آتا رہے گا، اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اس کا اطلاق آپ جس موقع پر کریں اس موقع پر یہ حق ہے۔ تو شان نزول میں آپ دیکھیں کہ متصل آیات جو آ رہی ہیں وہ غزوہ احد سے ہیں، اور غزوہ احد پر نہیں سمجھ آتی اللہ جل شانہ کی فتح اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم تسکین کا بھی عین موقع پر فرماتا ہے، معافی کا بھی اعلان عین موقع پر فرماتا ہے، اور یہ آیا کریمہ فرما رہی ہے اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جانے صاحب تحریر غزوہ احد کو شکست کا لفظ کیوں لکھتا ہے؟ نقصان سمجھ آتی ہے، آزمائش سمجھ آتی ہے، سختی سمجھ آتی ہے، لیکن قرآن بھی شہادت دے رہا ہے کہ شکست نہیں ہوئی، اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہے۔ جہاں اتحادی کمی بیشی واقع ہوئی وہاں آزمائش آئی،
وہ بحث، وہ سستی، وہ تعمیل حکم کی کمزوری، ان تمام پہلوؤں پر آزمائش آئی، لیکن اسی میدان کارزار میں اللہ جل شانہ نے سکینہ عطا فرمایا، سکون عطا فرمایا۔ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ جس طرف دیکھو ہر ایک کی چھوڑی اس کے سینے کو لگ گئی، عین میدان کارزار ہے، کوئی معلوم نہیں کیا ہے، کتنی سختیوں میں ہیں، کتنے دکھ میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے عین اس تکلیف کی صورت میں، عین آزمائش میں اللہ جل شانہ نے سکینہ نازل فرمایا، اور اس سے متعلق جو فرمان ملتے ہیں وہ ایسے ملتے ہیں جیسے ہر ایک کی چھوڑی اپنے سینے کو لگے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور فرمائیں مراقب کی کیفیت اور صورت۔ جب سکینہ نازل ہو رہا ہو تو پھر کیفیت کیا مل رہی ہے ہمیں ان روایات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق؟ اس لیے جب ذکر کرتے ہیں تو مضبوط کیا کریں، اس انداز سے کیا کریں کہ ابتدا سے انتہا تک ایک تسلسل قائم رہے، قوت بڑھے تو صحیح لیکن ٹوٹے نہیں۔ اس طریقے، اس قوت سے کریں کہ آخر تک آپ پہنچ جائیں، اپنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے، اپنی وجودی طاقت کو دیکھتے ہوئے، لیکن مضبوط ذکر کریں۔ لیکن جب آپ مراقب ہوں تو مراقب کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ منتظر، سال عمل کے بعد اپنے اللہ جل شانہ کا حضور منتظر ہے عطا کا، اور سکینہ جب نازل ہو تو اس پر جو ہمیں روایات مل رہی ہیں کہ ٹھوڑیاں سینے سے لگ گئیں، تو آپ جب مراقب ہوتے ہیں تو اسی کیفیت میں بیٹھتے ہیں۔ یہ نہ خیال کیا کریں کہ عمل تو پورا ہو گیا، آپ ٹیک لگا لیں، اب ٹانگیں لمبی کر لیں، اب جیسے دل ہے ایسے بیٹھ جائیں۔ وہ منتظر کی کیفیت قائم رہے کہ اپنے اللہ کے حضور منتظر ہو، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسے مجھ سے توقع رکھتا ہے ویسے مجھے پاتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور فرمایا اور اگر وہ اللہ تمہیں چھوڑ دیں تو پھر کون ہے جو ان کے بعد تمہاری مدد کرے؟ يَنْصُرُكُمْ، کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ نصرت سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے بعد کوئی کسی کا کیا کر سکتا؟ تمام مخلوق جو ہے اللہ کریم کی رحمت اور کرم سے ہے، اس کا ہونا اس کے حکم سے ہے، اس کا رہنا اس کے حکم سے ہے، اس کا فنا ہونا اس کے حکم سے ہے۔ ہمارے ہاں معمولات زندگی کی تکمیل اسے ہم کلی معنوں میں اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے، لیکن یہ کلی نہیں۔ اس لیے کہ مجھے پیاس لگی، میرے اللہ نے مجھے پانی عطا فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور رحمت باری کا انقطاع ہو تو صرف یہ پانی نہ جائے، پانی کا دعویٰ کرنے والا بھی نہ رہے، زندگی رکے نہیں، عدم ہو جائے، فنا ہو جائے، تو ذرہ ذرہ کائنات کا وہ مرہون منت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی احتیاج ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت نازل رہے۔ معیت ہر شے کو حاصل ہے، ہر ذرے کو حاصل ہے، کوئی شے اللہ جل شانہ سے بعید نہیں ہے۔ یہ شرف ہے کہ ایمان عطا فرمائے اور پھر معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، ایک تسلسل نصیب ہو اس امت میں ظاہری اور باطنی دین علومیہ کا، اور یہ شرف نصیب ہو بندے کو کہ تعلق معلّہ کی یہ کیفیت نصیب ہو کہ میرا اللہ، پھر معیت باری تعالیٰ کا احساس اور ادراک نصیب ہو، یہ شرف نصیب ہو، کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دیں تو پھر کون ہے جو ان کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اسباب کے حوالے سے ہم دعا کو بہت بڑا، ہمارے نزدیک بہت بڑا عمل ہے دعا، یقیناً دعا بہت بڑا عمل ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا عبادت ہے، شرف ہم کلامی ہے اپنے اللہ سے۔
عمومی بات ہے، لیکن جب آپ عمل کی نسبت دیکھتے ہیں تو اسباب کا اختیار کرنا اور پھر دعا، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں روایات ہیں کہ آپ نے دعائیں فرمائی۔ پہلا غزوہ جو بدر کا ہے اس میں ایک عریش بدر کا مقام ہے، وہاں کے جو کچھ گھاس تن کے ان سے ایک جھونپڑی بنائی گئی عریش، اسے عریش بدر کہتے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ جو میسر تھا تمام اسباب جمع فرمائے میدان بدر میں، پھر اپنے اللہ کے حضور اتنے درد سے دعا کی، اتنا گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سے آپ نے کامیابی کی دعا کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیں۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں، آپ اتنے درد سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے حضور، تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس فرمائیں، اللہ کریم قبول فرماتے۔ تو سمجھ آئی کہ دعا سبب کرنے کے بعد ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا نام بھی دعا ہے، کہ وہ دعا جو بندہ مانگ رہا ہے اس میں کمال ذاتی نہیں ہے، اللہ جل شانہ کی قدرت کا اقرار ہے، اظہار ہے کہ بار اللہ معاملہ تیرے سپرد ہے، میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اب دیکھو ایمان کی چاشنی، دیکھو فرعون بلا کر لایا جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اللہ کریم نے انہیں ایمان عطا فرمایا۔ اس پر مفسرین کرام وہ پہلو اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ پہلو لکھتے ہیں کہ وہ معاملہ کہ جب جادو کرنے کا موقع آیا تو انہوں نے پہل کی بات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی کہ اگر چاہیں تو آپ پہلے اپنا جادو ڈال دیں، تو آپ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ تو تمام مفسرین کرام اس جگہ ان آیات میں لکھتے ہیں کہ وہ عزت و اکرام جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، حالانکہ وہ نبی مان کر نہیں دے رہے تھے، اپنے شعبے کا جان کر دے رہے تھے، لیکن اللہ کریم نے ان کی وہ اکرام جو اللہ کے رسول کو انہوں نے دیا، اللہ نے اسے پسند فرمایا، انہیں ایمان عطا۔ اگلی آیات میں دیکھیں کہ فرعون کیا کہتا ہے۔ فرعون کہتا ہے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، میرے اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں بخش دے گا، اللہ ہمارا ہمیں صبر عطا فرمائے گا، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی بخشش نصیب ہو۔ اب دیکھو کہ سارا عمل کے بعد جو توکل ہے وہ کس درجے کا ہے، اور کس درجے کا اللہ جل شانہ نے انہیں ایمان عطا، اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ میں نے کہا ہر شے کو معیت حاصل ہے، کوئی شے بعید نہیں ہے، ہر شے اللہ کی رحمت سے ہے، اس کے کرم اور اس کے فیصلوں سے ہے، اس کی مرضی سے ہے، خود کوئی شے نہیں ہے، دنیا حوادث کا مجموعہ نہیں ہے، مربوط نظم ہے، اور ہر شے پر اللہ کی رحمت کیسے ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا کیسا ماننا ہونا چاہیے، ان کا عمل کیسا خالص ہونا چاہیے، ان کے قلوب کتنے پرخلوص اور صاف ہونے چاہیے، کتنے شفاف ہونے چاہیے، کتنے صادق ہونے چاہیے، کتنا اظہار ہونا چاہیے، کتنی شفقت ہونی چاہیے، کتنا ادب ہونا چاہیے، اور اپنے بالعموم امت کی نسبت کیا درد ہو، مخلوق کی نسبت کیا درد ہو، اپنے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی کتنی تکلیف ہو کہ کوئی رہ نہ جائے کوئی عمل ایسا جو میرے ذمے ہے اور میں چھوڑ جاؤں۔ تو جب ہم اپنے ان کیفیات اور ان حالات کو دیکھتے ہیں تو ایمان میں جو قوت نصیب ہوتی ہے وہ عبادات سے نصیب ہوتی ہے، اعمال صالح سے نصیب ہوتی ہے۔ تو ہر عمل کو اس نسبت سے دیکھا جائے کہ میرے اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے کی مطابقت ہے، میرا مقصد حیات ہے، تو پھر آپ غور فرمائیں ایمان کتنا مضبوط ہو۔
یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں کمال ذاتی کے لیے نہیں، مشاہدات و منازل مقصود نہیں ہے، مقصود ذات باری تعالیٰ ہے۔ یہ خالص تعلق نصیب ہو جائے، قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا، ایک لحظے کو دیکھو تو صحیح، ایک لحظے کو جانچو تو صحیح، سوچو اور سمجھو تو صحیح، یہ کوئی عمومی بات، ایک عام سی یہ لائٹ ہے، اسے آپ جوڑتے ہیں تو کتنی روشن ہو جاتی ہے۔ اور جو بندے مومن کا قلب ہے وہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے اور معاشرہ اسلامی ہو اور اس میں روشنی اور نور نہ ہو، تو یہ وہ باریکیاں ہیں جہاں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ واحد اور لا شریک ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، ہماری محبت میں حقیقت کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ ایمانی ہے اور ہمارے اعمال کیا ہے، ہماری سوچیں کیا ہیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا تجزیہ نہیں کریں گے تو جس دن حقیقی تجزیہ ہوگا اس دن جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اللہ جل شانہ رحمت فرمائیں، آسانیاں فرمائیں، اسباب عطا فرمائیں۔ قرآن فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوئی تڑپے تو صحیح، کوئی چاہے تو صحیح، راستہ مانگے، وہ پروردگار عالم ایک نہیں سبیل نہیں فرماتا ہے، میں اسے سبیلیں عطا فرماتا ہوں، وہ لوٹانے کو تیار ہے۔ اس پر کوئی وسعتوں کرے، وہ فرماتا ہے میں اس سے محبوب کر لیتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب آپ ان حصوں کو دیکھو گے تو پھر زندگی میں یہ حقائق بڑے واضح سمجھ آئے گے۔ پھر جو نشیب و فراز حیات ہیں ان پہ پھر دل چور چور نہیں ہوگا، دکھ ہوگا تو صبر نصیب ہوگا، کامیابی آئے گی تو شکرانہ نصیب ہوگا۔ ہر دو پہلو میں بندے مومن کے لیے بہتری، اپنے اللہ پر انحصار کی، اور اس انحصار کے لیے صرف اقرار نہیں، یہ اعمال درکار ہیں جو تقویت دیتے ہیں، جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ ایمان کیفی ہے، قلبی ہے، ایک ایسا حصہ ہے جس میں ترقی بھی ہو سکتی ہے، جس میں کمزوری کا وقوع پذیر ہونا بھی ہے۔ کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کوئی برائی میں مبتلا ہوتا ہے، برائی کرتا ہے، تو جب وہ برائی کرتا ہے ایمان اس کے وجود کو، اس کے قلب کو چھوڑ کر دور ہو جاتا ہے۔ برائی کے بعد جب اسے ندامت محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ایمان واپس عود کر آیا، واپس پلٹ آیا۔ تو جب ایمان کی کیفیت ان اعمال کے ساتھ یہ ہے تو اعمال صالح اور جو غیر صالح اعمال ہیں ان کے ساتھ پھر تغیرات نہیں آئیں گے۔ اسی طرح یہ جو کیفیات کے اسباق ہیں اس میں بھی ترقی و تنزلی کے پہلو۔ بعض دفعہ سالکین آتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا آ نہیں سکے، اتنا عرصہ ہو گیا ذکر نہیں کر سکے، میرا فلاں سبق تھا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس سبق تک رہیں، اس کی استعداد تو شاید جلدی نصیب ہو جائے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ آپ اسی سبق پر رہیں۔ جیسے وجود کی خوراک اس کی ضرورت ہے وگرنہ نحیف ہو جاتا ہے، اسی طرح جو مضبوطی ایمان ہے اس کے لیے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ہے۔ تقسیم اعمال کی، اور اللہ جل شانہ نے کوئی شے ایسی فرض نہیں فرمائی جو بالعموم بندہ اور ایمان والا جو ہے اسے اختیار نہ کر سکے، اس کے لیے بالخصوص ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ نماز جو فرض ہے اس میں لازم ہے قیام، اس نے فرمایا جو بیمار ہے وہ بیٹھ جائے، اس کا بیٹھ ہی قیام، بیٹھ نہیں سکتا لیٹے کے لیے اس کا لیٹا قیام کے معنوں میں آ جاتا۔ تو کوئی شے ایسی فرض نہیں فرمائی گئی جسے مخلوق اختیار نہ کر سکے، بلکہ انبیاء اور رسول کا رہنا ایسا کہ ان کی زندگی کے مطابق ہر کوئی رہ سکتا ہے، چاہے دنیا میں اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو ظاہری بادشاہی بھی عطا فرمائی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آپ دیکھیں، قرآن فرماتا ہے کیا آپ کو یتیم پایا تو اللہ نے نہیں سنبھال لیا، ہر شے نہیں عطا فرما لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا تو کیا ریاست مدینہ قائم نہیں ہو چکی تھی؟ کیا دنیا کے باقی حکمرانوں سے گفت و شنید نہیں ہو رہی تھی؟ بات چیت نہیں ہو رہی تھی؟ خطوط ارسال نہیں فرمائے گئے؟
پورا نظم نہیں بن چکا تھا، تو پھر ایک حکمران کی حیثیت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، اور وہ کیفیت جہاں مکۃ المکرمہ کی ابتدائی حیات مبارک ہے، جسے قرآن فرماتا ہے کہ 40 سال آپ نے اپنی زندگی مبارک یہاں بسر کی، ابھی تک ان کو اعتبار نہیں آ رہا۔ 40 سالہ زندگی شہادت دے رہی ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، آپ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، یہ ابھی یقین نہیں کر۔ تو اس 40 سالہ زندگی کی ابتدا پھر بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نشیب و فراز، پھر مدنی زندگی، پھر دار دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا، اس تمام میں زندگی کی ساری حیثیتیں شامل ہیں، اور ہر حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی بسر فرمائی ہے جسے کوئی عام بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ خلافت کی بنیاد دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں چاند طلوع ہوتا ہے اور اگلا چاند طلوع ہو جاتا ہے، کوئی شے ایسی نہیں کہ آگ جلائی جائے، اس سے اور نیچے کون زندگی بسر کر رہا ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نہ پیش کیا جا رہا ہو، اور وہ فیصلہ قرآن کریم کے مطابق یا فیصلے پر قرآن کریم کی تصدیق نازل نہ ہوئی ہو۔ اس سے بڑھ کر اور حکم کون ہے جو دینے والا ہو؟ ہر پہلو سے آپ دیکھیں تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے مخلوق پر کہ اس کے انبیاء اور رسول ویسے زندگی بسر کرتے ہیں جیسے ہر بندہ زندگی بسر کر سکے۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ پہلو جو دین کا اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اپنی خطا ہوگی، اپنی کمزوری ہوگی، اپنی سستیاں ہوں گی، اپنے لالچ ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام پر کوئی عمل پیرا نہ ہو سکے۔ اور یہ جو حصہ ہے نا فلا غالب علیکم، میں اسپین میں گیا تو وہاں میں نے اس طرح کی آیا کریمہ جو ہے محل کی دیواروں پر اور خصوصی حصے جو ہیں مال کے عمارت اس میں دیکھے، لا غالب الا اللہ، دیوار بھری ہوئی ہے قد آدم۔ دیوار کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تختی ہر طرف چوگان لگی ہوئی ہے، لا غالب الا اللہ ہر طرف۔ تو جب میں نے یہ آیا کریمہ پڑھی پھر میں نے مزید دیکھا، میں نے کہا مجھے غلطی تو نہیں نہ لگ رہی، یہی مطلب ہے نا اس کا، اللہ نہ چاہے تو کوئی غالب نہیں آ سکے، لا غالب الا اللہ، سارا اقرار اس کے۔ لیکن جب مسلمانوں کے قلوب پہ یہ سب تھا لا غالب الا اللہ، انہوں نے کشتیاں بھی جلائیں اور ہر چیز کے پرخچے اڑا دیے جو حق کے مقابل آئے۔ جب یہی تحریر سینوں سے نکل کر دیواروں پر اذاں ہوئی، انہیں وہیں سے اٹھا کر پھر سمندر میں غرق کر دیا۔ اسلام رواجات کا نام نہیں ہے، حقیقت کا نام، عمل کا نام، توکل کا نام۔ یہاں مت دیکھو، دیکھنا ہے وہاں دیکھو جہاں روز معاشر اللہ کا حضور ہر ایک نے حاضر ہونا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور فرمایا مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے بندے مومن کی۔ ڈگمگاتے قدموں سے ہم پوچھ کیا بنے گا، کیا ہوگا، تو سارا حق تمہیں عطا فرمائے گا، پھر پوچھتے ہو کیا بنے گا۔ اسباب پورے اختیار کرو کہ اللہ کی مرضی۔ سوال آتا ہے، خود بھی انسان ہے، عزیزداری ہے، اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہی رشتے ہیں، یہی دکھ سکھ ہے، تو جب تربیت کے پہلوؤں میں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سلیقہ ہو، اپنوں تک اللہ پہنچ سکے، آسانی دی جائے، سہولت سے سمجھایا جائے، بہانوں سے سمجھا دیا جائے۔ لیکن جب کوئی عمل نہیں کرتا تو ایک بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے، ہر بندے کا اپنے اللہ سے ایک اپنا رشتہ ہے۔ کوئی کہے نماز نہیں پڑھی جاتی، پر اللہ بہتر جانتا ہے اس کا سجدہ منظور ہے یا نہیں۔ ساری تگ و دو کے بعد کوئی کہے کہ میں ذکر نہیں کرتا، میاں تو جان
تیرا اللہ جان، تجھ سے شناسائی قریبی عزیز زاری کی ہے یا بالعموم ہے، شناسائی زاری ہے یا نہیں ہے، ذمہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا ہے، باقی معاملہ پھر ہر ایک کا اپنے اللہ کے سپرد ہے۔ تو یہی معاملات اپنے گھریلو زندگی میں، اپنے عزیز و اقارب میں، ان حصوں میں دیکھتے رہا کریں، کہ اپنی تئیں کوشش کرتے رہیں، باقی معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ بہتر فرما۔ ہاں دعا کیا کریں۔ یہ دیکھیں نا پچھلی کل کا جو بیان تھا اس میں فاعف عنہم کے ساتھ واستغفر لہم یہ بھی فرمایا کہ معاف بھی کرو، تو اللہ سے ان کی معافی کے طلب بھی کرتے رہو کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اپنی جو حصہ ہے اسے معاف کرتے ہوئے اس معافی میں جو ان کی نسبت بات ہے اس میں ظاہری پہلو میں ان کی امداد کرتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو، ان کے لیے سلیقہ کرتے، باقی اللہ مالک۔ کسی ایک قبر میں یہ دیکھتے ہیں اجتماعی قبریں ملتی ہیں، اجتماعی قبریں ملیں جی، اتنے لوگ دفن تھے، بھلے جتنے مرضی لوگ کسی قبر میں دفن ہو، ہر ایک کا برزخ اپنا ہوگا، برزخ میں اس کا مقام کیا ہے کیسا ہے وہ اس کا اپنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو مردے ایک قبر میں دفن ہو گئے اور ان کا برزخ جمع ہو گیا، ہر ایک کا اپنا ہوگا۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ فرمایا اور نہیں ہو سکتا کہ نبی خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے۔ ایسے بدبخت کہ منافق اور مشرک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض۔ اب یہاں جب غنیمت کی بات آتی ہے، اسی غزوہ احد میں بھی غنیمت آئی۔ پہلے پوری کوشش کی کہ لشکر اسلامی جو ہے اس کی ترتیب اکھڑے، اس کے حوصلے ٹوٹے، 1000 میں سے 300 منافق تھے وہ نکال کر لے گیا ابن ابی بدبخت۔ پھر پھر شہر اور میدان کے درمیان تبصرے، قرآن کریم کے آیات ہیں، یہ پیچھے تلاوت کریں تو وہاں فرمان۔ پھر اسی طرح روایات میں مختلف پہلو آتے ہیں، لیکن غزوہ احد کا بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا، انہوں نے اس پہلو پر اعتراض کیا۔ بعض روایات میں احکامات دین کی نسبت جو یہ منافق اعتراض اٹھاتے رہتے تھے یہ بھی ملتا ہے کہ شان نزول وہ اعتراضات ہیں، اور اللہ جل شانہ گواہی دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا نبی خائن نہیں ہوتا، امین ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امت نے نبی کو صرف ماننا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اس کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ نبی ہر پہلو سے امین ہوتا ہے، نبی معصوم عن الخطا، اللہ کا نبی ہر پہلو سے امین ہے، وہاں خائن ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ انہیں اللہ جل شانہ کی وہ حفاظت، وہ معیت اور وہ قرب حاصل ہوتا ہے جو غیر نبی سوچ بھی نہیں سکتا، جان بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا لیکن یہ جو بات خیانت کی ہے، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، یعنی وہ خیانت جس ضمن میں خیانت ہے وہ ضمن سمیت وہ خائن وہاں اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اب خیانت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کسی لین دین میں ہے، کسی نے کسی کا لینا دینا ہے، ادھار دینا ہے، کسی سے پیسے لیے ہیں، اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، دھوکہ دہی کی ہے، یقیناً یہ بھی خیانت ہے۔ لیکن اعمال کی اقسام جتنی ہیں ان تمام اعمال میں خیانت ہو سکتی ہے۔ یہ جو کسی کے ساتھ صادق نہ ہونا، اسے کیا کہو گے؟ کہنا کچھ سوچنا کچھ، اس کو کیا کہو گے؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے جو خیانت ہوگی اس خیانت سمیت خائن اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اسے جواب دینا پڑے گا۔ اور فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور فرمایا پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ زیادتی ہو،
اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے یہ دعا عطا فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ حساب نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہے، اس کے حضور حساب نہیں، اس کی عطا نصیب رہے، اس سے ہمیشہ بہتری اور اپنے لیے عطا کی توقع رہے۔ حساب ہوا تو پھر معاملہ اور ہو جائے۔ کسی کو میں کیا کہوں، میں جب اپنی زندگی کے گزشتہ ایام کو دیکھتا ہوں تو اس بات سے بھی خوف آتا ہے کہ کتنے ایسے تجاوزات ہو گئے جو وہ یاد ہی نہیں ہیں، اور قیامت کے دن قرآن فرماتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی لا کھڑی کی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی۔ جو کوئی بھول گیا ہوگا اسے وہ ایک ایک بات یاد آئے گی کہ یہ عمل جو ہے یہ میرا تجاوز پر ہے۔ تو اللہ کریم بدلے کی جب بات فرماتا ہے تو جتنا کوئی ظلم کیا ہے اتنا اس کا بدلہ ہے، اور صاحب ایمان کی جو معافی ہے اس کے بڑے پہلو۔ توکل کون کرے گا، صاحب ایمان کرے گا یا بے ایمان کرے گا؟ صبر کون کرے گا، صاحب ایمان کو صبر نصیب ہوگا یا بے ایمان کو صبر؟ کہیں اللہ فرماتا ہے اس کا ساتھ ہے، کہیں اللہ فرماتا ہے اللہ اسے محبوب کر لیتا ہے، تو بنیاد تو ایمان ہوئی نا۔ تو صاحب ایمان پر اللہ کریم بے حساب رعایتیں عطا فرمائے۔ غلطی پر گرفت اتنی ہے جتنی کوئی غلطی کرے، لیکن نیکی کا اجر اور ثواب جو ہے وہ 10 سے 700 گنا تک ملتا ہے۔ اللہ لازم نہیں ہے کہ 700 گنا ہی۔ عموماً اس پہلو کو یا اس بحر کو جب اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے حساب۔ اب کہہ دیا جاتا ہے 70 سے زائد، تو 70 سے زائد سے مراد ہے کہ بے حساب۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم سے رحمت مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، دین کی شناسائی مانگنی چاہیے کہ دین جاننا نصیب ہو، شرع صدر نصیب ہو، جو دین جانا اس کی سمجھ نصیب ہو۔ اللہ جل شانہ سے اس پر عمل کی توفیق مانگنی چاہیے، استقامت فی الدین مانگنی چاہیے، واپسی بحالت ایمان مانگنی چاہیے، ہر شے اس سے مانگنی چاہیے، اس کی ذات مانگنی چاہیے۔ کیسا پیارا رشتہ ہے میرا اللہ، یہ کتنا بڑا شرف ہے صاحب ایمان، کائنات کا مالک ہے اور کہتا ہے میرا اللہ۔ تو فنا فی اللہ اور کس کو کہو گے؟ جو فنا فی اللہ کا مراقبہ کرتے ہو، جسے بعض صوفیاء نے یہ بھی فرمایا، گمان کیا کہ شاید یہ تکمیل تصوف ہے، اور فنا فی اللہ کو اور پھر بقاء باللہ کو کیا سمجھتے؟ تو جب مضبوط ذکر ہوگا، مضبوط اور متوجہ رہ کر مراقب ہوگے تو پھر شرع صدر اور نصیب ہوگا۔ اللہ کریم حامی و ناصر ہو۔ یہ ٹھہرنا، یہ بیٹھنا اٹھنا، یہ سردی گرمی کی شدتیں، یہ روکھا سوکھا کھانا، اللہ اجر دے۔ جتنے ساتھی جہاں جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اللہ ان کو اجر دے۔ کتنے ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو میرے ان امور میں میری معاونت کرتے ہیں جن کے لیے وہ یہاں نہیں آئے، میرے ذاتی امور میں میرے ساتھ معاونت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اجر دے۔ اللہ ہم سب کو اس نے دین کا رشتہ عطا فرمایا ہے، اللہ اس رشتے کو اتنا مضبوط عطا فرمائے کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے یہ رشتہ جو ایمانی ہے یہ سلامت رہے اور اس میں ترقی نصیب رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔